السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں طلحہ سلہری۔ سب سے پہلے ABN نیوز کی جانب سے قوم کو نئے سال کی مبارکباد۔ پاکستان میں نئے سال کا آغاز اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں نئے سال کا جشن۔ لاہور میں لیبرٹی چوک اور کراچی میں گورنر ہاؤس میں آتش بازی، شہریوں نے شاندار انداز میں نئے سال کا استقبال کیا۔ سیاحتی مقامات پر غیر معمولی رش، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، مری اور دیگر سیاحتی مقامات پر بھی ٹریفک کنٹرول، اضافی نفری کی تعیناتی اور داخلی راستوں پر سخت چیکنگ۔ مری میں صرف فیملیز کو داخلے کی اجازت، غیر ضروری رش سے بچنے کے لیے مخصوص پابندی عائد۔ کراچی میں سال نو پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 نافذ، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری، اسلحہ لے کر چلنے اور نمائش پر پابندی، ہوائی فائرنگ قانون شکنی کی اجازت نہیں ہوگی، فائرنگ پر مقدمہ ہوائی فائرنگ کا نہیں، اقدام قتل کا درج کیا جائے گا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں سال نو کی تقریبات۔ لاہور لیبرٹی چوک پر شاندار آتش بازی، شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ABN نیوز کی جانب سے قوم کو نیا سال مبارک۔ پاکستان میں نئے سال کا آغاز، ملک بھر میں جشن کا سما۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں سال نو کی تقریبات ہوئیں۔ لاہور لیبرٹی چوک پر شاندار آتش بازی، شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ABN نیوز کی جانب سے قوم کو نیا سال مبارک۔ گڈ بائی 2025، ویلکم 2026۔ دبئی میں نئے سال کا استقبال، برج خلیفہ میں شاندار تقریب، دوحہ میں بھی سال نو پر آتش بازی شو کا شاندار مظاہرہ، سعودی عرب میں بھی نئے سال پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے سال نو کی تقریبات کا شاندار آغاز ہوا۔ اسکائی ٹاور پر آتش بازی کا دلکش مظاہرہ، آسمان رنگ و نور سے نہا گیا۔ ہزاروں افراد نے سڑکوں، پارکس اور ساحلی علاقوں میں جمع ہو کر نئے سال کا استقبال کیا۔ موسیقی، رقص اور روشنیوں نے جشن کو مزید یادگار بنا دیا۔ آسٹریلیا میں نئے سال پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ سڈنی میں خوشیوں کا سما، یونان میں نئے سال کا شاندار جشن، 10 ٹن وزنی اور 100 میٹر لمبا دنیا کا سب سے بڑا کیک تیار، 80,000 افراد میں تقسیم۔ جاپان، جنوبی کوریا، فلپائن، چین سمیت دیگر ایشیائی ممالک میں بھی نئے سال کے موقع پر روایتی رسومات اور تقاریب کا اہتمام۔ یورپ اور مشرق وسطیٰ میں بھی سال نو کا آغاز نسبتاً بعد میں ہوتا ہے، اختتام امریکہ میں ہوگا۔ نیو یارک میں سال نو کے جشن کی تیاریاں مکمل۔ ٹائم اسکوائر میں مشہور کرسٹل بال نصب، دنیا بھر میں شہریوں نے نئے سال میں تلخیوں کو بلا کر ایک بہتر مستقبل کی امید باندھ لی۔ نئے اہداف، نئی منصوبہ بندی اور بہتر کل کی توقعات نمایاں، ہر آنکھ میں آنے والے دنوں کی بہتر بنانے کے لیے خواب سجائے گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا نئے سال پر قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے پاکستانی عوام، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور عالمی برادری کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ کہا، بطور نگہبان پاکستان ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی تجدید کرنا ہوگی۔ اتحاد، استقامت اور یقین سے تمام چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے قوم کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے خوشحالی اور اللہ کے فضل کی دعا کی۔ کہا، 2025 دفاع وطن کے حوالے سے تاریخی سال رہا۔ افواج نے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ بطور نگہبان پاکستان ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی تجدید کرنا ہو گئی، صدر زرداری کا ایسا کہنا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ 2025 دفاع وطن کے حوالے سے ایک تاریخی سال رہا۔ افواج پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو نئے سال کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن، گورنر سندھ کامران ٹھسوری، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا سال نو پر قوم کو مبارکباد۔ مریم نواز نے 2026 کو نوجوانوں کا سال قرار دیتے ہوئے قوم کو مبارکباد دی۔ کہا، دعا ہے نیا سال پاکستان خصوصاً پنجاب کے لیے امن اور خوشیوں کا پیغام لائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملکی استحکام، امن اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے بھی دعا مانگی۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا، نیا سال بلوچستان میں امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ تعلیم، صحت اور روزگار کو ترجیح دیتے ہوئے مؤثر طرز حکمرانی کا عزم ظاہر کیا۔ شجیل میمن نے قوم کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے عزم کا اظہار کیا۔ کہا، امید ہے 2026 عوام کے لیے سہولت اور ترقی کا سال ثابت ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری نے کہا، 2025 میں پاکستان عالمی توجہ کا مرکز رہا۔ ینگ کرکٹ ٹیم کی بھارت کے خلاف کامیابی کو قوم کے لیے تحفہ قرار دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا، 2026 ترقی، استحکام اور امن کا سال ہوگا۔ شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کی دعا کی۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सैयद शेख का साल नौ 2026 पर खुसूसी पैगाम। पाकिस्तानी सिफारतखाने वाशिंगटन DC की जानिब से नए साल की आमद पर मुबारकबाद दी गई। सफीर पाकिस्तान ने कहा कि 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल मुस्बत तब्दीली का साल रहा। तकरीबन 8 दहाइयों पर मुही ताल्लुकात में गुज़श्ता बरस नुमाया पेशरफ देखने में आए। रिजवान सैयद शेख का कहना था कि पायदार और मजबूत ताल्लुकात के लिए वाज़ेह लाहे अमल पर यकसुई से काम करना होगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात को तवील मुद्दती शराकतदारी में डालने के लिए IT, मदनियात, दवानाई और सियाहत समेत मुतादिद नए शोबाजात की निशानदही की गई है। सफीर पाकिस्तान के मुताबिक दो तरफा मफादात पर मबनी ये शराकतदारियां वक्त की कसौटी पर पूरा उतरेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सैयद शेख का साल नौ 2026 पर खुसूसी पैगाम। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल मुस्बत तब्दीली का साल रहा। पायदार और मजबूत ताल्लुकात के लिए वाज़ेह लाहेमल पर यकसुई से काम करना होगा। अमेरिका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सैयद शेख का साल नौ 2026 पर खुसूसी पैगाम। पाकिस्तानी सिफारतखाने वाशिंगटन DC की जानिब से नए साल की आमद पर मुबारकबाद दी गई। सफीर पाकिस्तान ने कहा कि 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल मुस्बत तब्दीली का साल रहा। तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात में गुज़श्ता बरस नुमाया पेशरफ देखने में आई। रिजवान सैयद शेख का कहना था कि पायदार और मजबूत ताल्लुकात के लिए वाज़ेह लाहे अमल पर यकसुई से काम करना होगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात को तवील मुद्दती शराकतदारी में ढालने के लिए IT, मदनियात, तवानाई और सियाहत समेत मुतादिद नई शोबाजात की निशानदही की गई है। सफीर पाकिस्तान के मुताबिक दो तरफा मफादात पर मबनी ये शराकतदारियां वक्त की कसौटी पर पूरा उतरेंगी। नए साल पर आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपये 28 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत फी लीटर 253 रुपये 17 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 57 पैसे कमी की गई है। डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से 15 जनवरी तक के लिए होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए एहतराम और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी क़यादत की मोहब्बत और खुलूस पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। इलाकाई सूरत-ए-हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर देते हुए सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा किया। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद बढ़ाने और आइंदा बरस पाकिस्तान के सरकारी दौरे की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद के दोबारा बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। पाकिस्तान यमनी फरीकैन के यकतरफा इक़दामात की सख्त मुखालफत करता है। यकतरफा इक़दामात यमन में अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। कोई भी इक़दाम खित्ते के अमन इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकता है। पाकिस्तान ने यमन की सूरत हाल में कमी लाने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुकम्मल इजहार यकजहती किया और सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल ताउन के आज़्म का इयादा किया। यमन बहरान का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने जनरल हेडक्वार्टर्स में बलूचिस्तान पर 18वें नेशनल वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात की और उनसे तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की और पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत पर तफसीली गौर किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की आवाम की साबित कदमी और हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। उन्होंने विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से जारी तरक्याती इक़दामात की तारीफ करते हुए अवामी फलाह पर मबनी पॉलिसीज पर जोर दिया, जबकि सिविल सोसाइटी के तामीरी किरदार को भी सराहा।
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ بھارتی وزیر اعظم کل چل کر اسپیکر سردار ایاز صادق کی نشست پر آئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر اسپیکر سردار ایاز صادق کی نشست پر آئے اور ہاتھ ملایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بھی مسکرا کر ان کا جواب دیا۔ دونوں رہنماؤں نے چند منٹ کی گفتگو کے دوران ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ دونوں کے درمیان خیر مقدمی کلمات کا بھی تبادلہ ہوا۔ پاک بھارت جنگ کے بعد اعلیٰ سطح پر دونوں ممالک کے رہنماؤں کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا ہے۔ معرکہ حق کے بعد پاک بھارت رہنماؤں کی مختصر ملاقات عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ملاقات پاکستان کے پارلیمانی وقار اور سفارتی اہمیت کی واضح عکاس ہے۔ پاکستان کو دنیا میں معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج کا دن صرف اصلاحاتی پروگرام کے آغاز کا نہیں بلکہ غور و فکر اور عزم کی تجدید کا دن ہے۔ وزیر اعظم کے اقتصادی گورننس اصلاحات کی تقریب سے خطاب کہا، معاشی اصلاحات آسان کام نہیں تھا، اقتدار سنبھالا تو ہمیں شدید چیلنجز کا شکار معیشت ورثے میں ملی۔ 1998 میں ہم نے معاشی پابندی اور عالمی تنہائی کا سامنا کیا۔ عالمی سطح پر پاکستان کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، معاشی طور پر ہم مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ ہم نے ملک کو دوبارہ درست سمت کی جانب ڈال دیا۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہے۔